السلام علیکم ویورز، آج آپ اس ویڈیو میں کچھ حیران کن جگہوں کے بارے میں جان پائیں گے۔ سائنس نے اپنی وسعت اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اس وسیع کائنات کے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے، لیکن ہماری اس دنیا میں ابھی بھی کئی چیزیں اور جگہیں ایسی ہیں جنہوں نے سائنس کی ٹیکنالوجی کو بھی مات دے دی ہے۔ نمبر 1، ڈیولز کیٹلے۔ منیسوٹا میں ڈیولز کیٹلے ایک پراسرار جادوئی جگہ ہے۔ ایک لمبی جھیل سپیریئر شمال کے کنارے میں واقع ہے۔ اس میں دریا کا جھٹکا کھڑا ہوتا ہے تو اس میں پھنس جانے کے بعد ایک ندی جھیل سپیریئر میں اپنا راستہ جاری رکھتی ہے، لیکن سائنسدان دوسرے دھارے کے بارے میں ابھی تک بے خبر ہیں۔ سائنسدانوں نے پنگ پونگ گیندوں اور رنگوں سے مطالعہ کیا ہے، لیکن زیر زمین پانی ذخیرہ ہونے کے کسی امکان کا پتہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ پانی کہاں جاتا ہے۔ نمبر 2، ہیزڈالن لائٹس۔ وسطی ناروے کے دیہی علاقوں میں ہیزڈالن میں انجنیٹک لائٹس 7.5 میل لمبی لمبائی میں آسمان پر نمودار ہوتی ہے۔ چمکیلی رنگ کی اور شکل کی روشنی والی بتیاں خوفزدہ کرتی ہیں۔ 4 دہائیوں تک ایک مستقل عمل میں اگلی رات کو روشن ہونے کے لیے روشنی صرف غائب ہو جاتی ہے۔ سائنسدان اس روشنی کے منبع کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ روشنی کہاں سے آتی ہے۔ نمبر 3، مویلائی کیو۔ یہ غار منگلیہ کنٹانٹا ملک رومانیہ کے قریب واقع ہے۔ یہ 5.5 ملین سالوں تک سورج کی روشنی سے محروم تھا، لہٰذا اس نے زمین سے بالکل مختلف ماحول کو فروغ دیا۔ اسے مزدوروں کے ایک سیٹ کے ذریعے دریافت کیا گیا جو ایک پاور پوائنٹ لگانے کے لیے آئے تھے۔ جب انہوں نے زمین کو اس کی مناسبت کے لیے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے ایک ایسا راستہ دریافت کیا جس کی وجہ سے زمین کی عجیب و غریب جگہوں میں سے ایک جگہ بن گئی۔ نیچے سے نیچے کی طرف سیدھے شافٹ اور سرنگوں کے سلسلے پر جو وہ ہائیڈروجن سلفائڈ سے بھری زہریلی ہوا کے درمیان ایک زہریلی جھیل پر پہنچ گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ایک مکمل ماحولیاتی نظام اس جگہ پر دیکھا جس میں مکڑیاں، پانی کا بچھو، لیکس شامل ہیں۔ وہاں تقریباً 33 اینڈیمک اسپیشیز نے اپنے آپ کو اس زہریلے گندگی ماحول میں زندہ رہنے کے لیے اپنی مدد آپ لی ہے۔ نمبر 4، لیک کراچی۔ سوویت یونین نے اس جھیل کو تابکار فضلہ یعنی ریڈیو ایکٹیو کو ضائع کرنے کے لیے استعمال کیا اور اسے زہریلا بنا دیا۔ یہ جھیل وسطی روس میں جنوبی یورال پہاڑوں میں واقع ہے۔ اگر آپ اس کے قریب میں کھڑے رہے تو یہ جھیل آپ کو گھنٹوں میں ہلاک کر سکتی ہے۔ 1957 میں جب ایٹمی ہتھیاروں کی فیکٹری ایک دھماکے میں پھٹ گئی، تابکار ذرات 23,000 کلومیٹر سے زیادہ پھیل گئے۔ اس دھماکے کی زد میں آ کر ایک پورے زہریلے علاقے نے جنم لیا اور صورتحال اب بھی غیر مستحکم ہے۔ نمبر 5، دا ڈبل ٹری آف کاسورزو۔ یہ درخت متبادل کے طور پر گرینا ڈبل ٹری کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ درخت اٹلی میں گرینا اور کاسورزو کے درمیان واقع ہے۔ یہ چیری کا درخت ہے جو کسی عام چیری کے درخت کی طرح لگتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ایک شہتوت کے درخت پر پڑا ہوا ہے۔ یہ درخت بہرحال دیکھنے میں ایک درخت لگتا ہے جس کی شاخیں 1 میٹر کے گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ درختوں کی تاریخ میں نیا ہے جو عام طور پر چھوٹا رہتا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کے مطابق کسی پرندے نے شہتوت کے درخت کے اوپر چیری کا بیج گرا دیا ہوگا۔ چیری کے درخت کا جھونکا شہتوت کے درخت کے تنے سے مٹی کی طرف بڑھتا رہا اور زندہ بچ کر اس کے ساتھ اندر ہی اگ گیا۔ نمبر 6، دا سلیپنگ آف کلاچی۔ کلاچی قازقستان میں واقع ایک گاؤں ہے۔ ایک بار جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو نیند کے بے خبر وقفے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نیند کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اس علاقے میں آپ کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت نیند آ سکتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کو نیند کی بیماری ہوتی ہے اور اسی وجہ سے مقامی لوگوں نے ایک ترک شدہ یورینیم مائن کا الزام لگایا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ تھکاوٹ کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نیند کی خرابی جو تابکاری مائن کے ذریعے واقع ہوتی ہے، لیکن اس کے نقطہ نظر کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا۔ نمبر 7، سرکل آف نمبیا۔ نمبیا ٹریٹ میں بار دائرے کے باقاعدہ نمونے موجود ہیں جس نے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھا تھا۔ اس 10 سے 65
फुट कतर के दायरे के दरमियान कुछ नहीं उगता है। इससे पहले यह समझा जाता था कि दीमक अपने घोंसले के आसपास के इलाके में साफ पौधों की वजह से इन दायरों की वजह बन चुके हैं। ताहम ये थ्योरी वहाँ शुरू कर दी गई। वाक़तन किसी को मालूम नहीं कि ये दायरे क्यों मौजूद हैं। नंबर 8, द हम ऑफ टाउस। टाउस न्यू मैक्सिको के शहरी एक बेहुदा गुनगुनाते हुए शोर का तजुर्बा करते हैं। यहाँ के शहरी 1990 के बाद से ही गुनगुनाने वाली आवाज़ के बारे में शिकायत कर रहे हैं। साइंसदानों ने 20 सालों से इस मामले की तहकीकात की हैं, लेकिन फिर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इससे बाशिंदों को ये यकीन करने का बाइस बना कि इनके दिमाग ही आवाज़ पैदा कर रहे हैं। साइंसदान ने यह कियास किया है कि इस कस्बे के रहने वाले रिहायशी सुपर हीरो हैं जो कि इस फितरी आवाज़ को सुनने के काबिल है। नंबर 9, नेवर एंडिंग लाइट स्टॉर्म। वेनेजुएला के मगरबी किनारे के बाशिंदे कुदरती मज़ाहिर से मुतमईन है। यहाँ बिजली का तूफ़ान आता है। ये तूफ़ान हर रोज़ रात 7 बजे शुरू होता है, जिसमें 10 घंटों तक दरियाए कंटम्बो दरिया के पानी पर हमला होता है। एक मारूफ थ्योरी है कि जिसका पिछला पत्थर पर यूरेनियम था, यही इसकी वजह थी। कभी साइंसदानों ने इस नज़रिया को मुस्तरद कर दिया। ये कहा जाता है कि पहाड़ों की मुमताज़ शक्ल गर्म हवाओं और सर्द हवाओं के दरमियान तसादुम का सबब बनती है जो इसकी तरफ से आता है। ये इस तूफ़ान का सबब बनती है जो रोज़ इस जगह पर आता है। नंबर 10, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के दरमियान में एक 4 मील दरिया पैरों में मौजूद है। इस दरिया का पानी बहुत गर्म है। वो किसी भी ज़िंदा मखलूक को मार सकता है। अगरचे इस दरिया का पानी इंतहाई गर्म है, लेकिन ये गैर आतिशफ़िशा है। इसकी लंबाई अपने आप में हैरत है। माहिरीन के मुताबिक नदियों को गर्म करने वाला गर्म ज़मीनी पानी ज़मीन की सतह पर मौजूद लकीरों से गुजरता है, जिससे दरिया का कुदरती जियोथर्मल निज़ाम बन जाता है। जी तो व्यूवर्स, आपको मेरी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।